آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. آپ نے پی ایچ ڈی تھیسز ہے, یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دورے ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں, اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں, لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اسے پورا کرنا. اب اس پورے ماحول کے اندر سیدنا حسین ابن علی کا ایک خط ہے جو اس وقت انہوں نے حاکم وقت کے نام لکھا, جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے, جسے البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر. اس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ حکومت چل رہی ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کے اوپر قائم ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کی تھی, لیکن میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں جواب کیا اللہ کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, بھائیوں بہنوں بزرگوں, السلام علیکم. میرا نام سید خرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل توحید خالص بنائیں کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں ویڈیو دیکھی انجینئر محمد علی مرزا کی, جس میں وہ ایک خط کا ذکر کر رہا ہے جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جو ہے, یعنی کہ میں نے آپ کو دو ویڈیوز دکھائی ہیں, تو وہ خط جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی مطلب ان کے مطلب میں اللہ کے ہاں خود کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ بھئی تم نے یعنی کہ اپنے فرائض جو ہے تم پورے انجام نہیں دے رہے, جو تمہاری صلح جن شرائط پہ ہوئی تھی آپ وہ کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں خود کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو یہ جو روایت اس نے انجینئر محمد علی مرزا نے تاریخ ابن کثیر سے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو ہم اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جیسے کہ اس نے بولا اس کو البدایہ والنہایہ, یعنی کہ یہ اس میں بھی ہے, اور یہ جو تاریخ کی بک ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کے اینڈ میں اب جو مرزا انجینئر نے مرچ مسالے لگا کر جو روایت آپ کو یعنی کہ بڑھا چڑھا کر بتائی ہے, تو اگر ہم فور ایگزامپل اس روایت کی بات ہی نہ کریں, یعنی کہ اس کے نیچے جو راوی ہے بطولہ الواقدی, اگر ہم صرف اسی کی بات کر لیں, یہ راوی کا نام انہوں نے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا کی جو ٹیبل کے اوپر مشکات شریف ہے, ٹھیک ہے, مشکات شریف جو ہے, تو اس راوی کے حوالے سے مشکات شریف میں 3 روایتیں ہیں جس میں اس کو جھوٹا اور کذاب کہا گیا. یہ 3 روایتوں کے نمبر میں سامنے آپ کو ڈسپلے دے رہا ہوں, یا آپ بھلے جائیں وہاں جا کے کراس چیک کریں, ٹھیک ہے. اس راوی کے حوالے سے اس کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہے مشکات شریف میں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان مطلب بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, ٹھیک ہے, بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنا آگے نکل گیا ہے کہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ضعیف روایات کو بھی, یعنی کہ ضعیف روایات اور جو لکھنے والا جو راوی بولنے والا, جو راوی بتانے والا, یعنی کہ وہ کذاب بھی ہے, تو یہ یعنی کہ اس روایت کو پریزنٹ کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نزدیک ایک تاریخ میں جو روایات ہیں وہ بھلے اچھی ہوں, بری ہوں, گندی ہوں, جو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ روایات جو ہیں اس کے جو لکھنے والے پہ اس کا ذمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے, لکھنے والے کو اس کا ذمہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ روایات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گندی ہیں اور فلاں ہیں, آپ کے نزدیک وہ گند ہے, تو پھر آپ اس گند کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟
کیونکہ یہ روایت جو آپ نے بتائی ہے یہ تو ایک کذاب راوی کی ہے، جو کہ یعنی کہ راوی جو ہے وہ کذاب ہے، ٹھیک ہے، جھوٹا ہے. اس کو مشکوٰۃ شریف آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. اب یا تو آپ مانیں، آپ نکالیں مشکوٰۃ شریف اور نکال کے اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں کہ ہاں جی یہ جو راوی ہے اس کے اندر کذاب ہے، جھوٹا ہے، یا پھر وہاں سے مشکوٰۃ شریف اٹھا دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ حدیثوں کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ضعیف روایات جو ہیں ان کو آپ آگے پھیلا رہے ہیں، ان کو آپ گندگی کہہ رہے ہیں. لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں. اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی. تاریخ اسی طریقے سے لکھی جائے. تو اب آپ نے دیکھے ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اس نے واضح کہا ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ گند ہیں، وہ گند یعنی کہ اس میں اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں اور گند بھی ہے. تو اس کا مطلب آپ گند پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے گند خود بھی کھایا اور دوسروں تک بھی پھیلایا. تو آپ وہی کام کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک کذاب راوی کی روایت کو اٹھایا اور اس کو آپ نے بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کو یعنی کہ آپ نے اس کی اتھینٹسٹی کی وہ بھی دے دی. پھر آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کثیر خزانہ ہے صحیح روایات کا، ہم ضعیف روایت کیوں لیں. ٹھیک ہے، ہم ضعیف روایت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. تو پھر یہ ضعیف روایت کی اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ نے اس طرح کی روایت کیوں لی؟ تو اس کا مطلب آپ ایک جھوٹے انسان ہیں. آپ بیسیکلی بغض معاویہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے میں، ان کی نعوذ باللہ توہین کرنے میں، اور کسی طرح بھی ان کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے آج یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ آپ کی 3 ویڈیوز جو ہیں میں نے یعنی کہ 4 ویڈیوز جو ہیں میں نے یعنی کہ یہاں چلائی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بھائی بعد میں نیچے میسج کر رہے ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ وہ نیچے بھائی کیا لکھا ہوتا ہے. اور بھائی اس ویڈیو کے نیچے میں پورا اسکرین شاٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو کا ٹائٹل پتہ چل جائے، باقاعدہ چینل کا نام دیتا ہوں، آپ جا کے اس ٹائٹل کو ہی لکھ لیں تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے کنٹیسٹ خراب ہوتے ہیں، فلاں خراب ہوتے ہیں، آپ کاٹ کے لگا دیتے ہیں. ایسے کوئی عقل کے ڈھکن ہو بھائی، مرزا کے اسٹوڈنٹس ہو نا تو لازمی سی بات ہے، مرزا کے اسٹوڈنٹ ہو، عقل کی طرف سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. ایسے ہی ہم بلا وجہ کہیں کہ ہم مرزا پہ الزام لگائیں کہ مرزا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں جینیس ہیں. لازمی سی بات ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مرزا سمیت اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے پاس بہت قیمتی دماغ ہے. اس کی ریزن ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر ان کو آپ بازار میں بیچنے چاہیں نا، ان کا بہت دام لگے گا. اس لیے کیونکہ خالی ہے، یوز ہی نہیں کرتے. بھائی یوز کرو نا، نیچے باقاعدہ مینشن ہے، ٹائٹل مینشن ہے، تھوڑی خود بھی زحمت کرو نا. سارا کام ہم نہیں کرنا ہے، سارا کام میں نہیں کرنا. ایک میں آپ کو آپ کے جو استاد جی ہیں ان کے خرافات بھی بتا رہا ہوں، ان کی آپ کو منافقت بھی دکھا رہا ہوں، دوغلا پن بھی دکھا رہا ہوں، اس کا جھوٹا چہرہ بھی دکھاؤں، اس کا رافضی چہرہ بھی دکھاؤں، اور ساتھ آپ کو سرچ بھی میں کر کے دوں. سرچ تو آپ خود کریں نا بھائی، تو نیچے اس طرح کے میسج کرنے کی بجائے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا یہ انسان بغض معاویہ میں کتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کہ یہ گند خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس نے اپنے منہ سے کہا ہے. ٹھیک ہے نا، گند بلا سارا کچھ، یہ الفاظ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہیں اور ریفرنسز کے ساتھ دکھائی ہیں. تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس دجالی فتنہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے اور آپ لوگوں پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.